ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ابو حنیفہ نامی ایک شخص رہتا تھا جو فقہ اسلامی کے وسیع علم کی وجہ سے مشہور تھا۔ ایک دن ایک چور ان کے گھر میں داخل ہوا اور کچھ قیمتی سامان چوری کر لیا۔ ابو حنیفہ کو چوری کا پتہ چلا تو وہ چور کی تلاش کے لیے بازار گئے۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک آدمی ملا جو اپنی چوری کی چیزیں بیچ رہا تھا۔ ابو حنیفہ نے انہیں پہچان لیا اور اس شخص سے پوچھا کہ تم نے انہیں کیسے حاصل کیا؟ چور نے انہیں چوری کرنے سے انکار کیا اور دعویٰ کیا کہ اس نے انہیں کسی اور سے خریدا ہے۔ حکام کو چور کی اطلاع دینے کے بجائے ابو حنیفہ نے واقعہ کو ایک درسی موقع کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے چور سے کہا کہ وہ اس سے چوری کا سامان خریدے گا، لیکن صرف اس صورت میں جب چور اسلامی قانون کے بارے میں سیکھنے کے لیے اس کی کلاسوں میں آنے پر راضی ہو۔ چور سودا پر راضی ہو گیا اور باقاعدگی سے ابو حنیفہ کی کلاس میں جانے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس نے اسلام میں دیانت اور دیانت کی اہمیت کے بارے میں جان لیا۔ آخر کار چور نے اپنے ماضی کے اعمال پر پشیمانی محسوس کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اس صورتحال کے بارے میں ابو حنیفہ کے نقطہ نظر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سزا کے بجائے تعلیم اور اصلاح کی طاقت پر یقین رکھتے تھے۔ چور کی تبدیلی علم کی تبدیلی کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ثبوت تھی۔ یہ کہانی اکثر اس بات کی مثال کے طور پر سنائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو مشکل حالات میں ہمدردی اور معافی کے ساتھ کیسے جواب دینا چاہیے۔ شکریہ۔ اسی طرح مزید سبق آموز اسلامی کہانیوں کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔